بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے جو کہ ہمارے لیے یقیناً انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ بارک فیکم ونشکرکم۔ آمین یا ربی۔ محترم ناظرین، حج بیت اللہ جو کہ دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے اور جو کہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، بلکہ یہ حج ایسی عبادت ہے کہ جو در حقیقت تمام عبادات کا مجموعہ ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں تمام عبادات کی جھلک اور خوشبو نمایاں محسوس کی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ اس اہم ترین اور مبارک ترین عبادت کی ادائیگی کا جو مخصوص موسم ہے وہ آ چکا ہے، لہذا اسی مناسبت سے آج کی اس نشست میں آئیے ناظرین کرام ہم اور آپ مل کر استفادہ کریں اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم، پہلے آپ سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ جو لفظ حج تو لغت کی روح سے اور پھر شرعی اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بلا شبہ لفظ حج شریعت کی ایک اصطلاح ہے۔ جی، اس کا لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہوتے ہیں، کسی طرف قصد کر کے جانے کے ہوتے ہیں، صحیح۔ اور کبھی کبھی اس کو بولا جاتا ہے کوئی کام ایک کے بعد دیگر ایک بار کیا جائے، پھر دوبارہ اس کو طرف لوٹ کر کے جایا جائے، پھر کیا جائے۔ جی، تو اس کے لغت میں یہ معنی ہے، لیکن شریعت میں اس کو کہتے ہیں حج، اسے کہتے ہیں جس میں انسان ایک خاص عبادت خاص شعائر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا کے ادا کرتا ہے، جی، اور اس کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پورا کرتا ہے۔ شاعر سے میری مراد وہی ہے۔ صحیح، یعنی عبادت بھی خاص ہے، اس کا وقت بھی خاص ہے اور اس کی جگہ بھی خاص ہے۔ جی، تو ایسی صورت میں اس مخصوص وقت میں مخصوص عبادت مخصوص انداز میں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کا حج کا نام دیا گیا شریعت میں، جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حج کے نام سے یاد کیا۔ اسی کام کو کرنے کا اسی انداز میں حج کہتے ہیں۔ جی، تو قصداً اس میں آدمی جاتا ہے ایک طرف، جی، ایک جگہ پہ جاتا ہے، آتا ہے، پھر جاتا ہے، آتا ہے، اس وجہ سے لغتاً اس میں بھی یہ قصد و ارادہ اور جگہ پہ بار بار جانے کا مقصد شامل ہے۔ جی۔ تو یہ جو حج ہے جو کہ دین اسلام کی ایک اہم ترین عبادت ہے، تو اس کی اہمیت کیا ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا گھر جو زمین میں لوگوں کے لیے آباد کیا وہ مکہ ہے، جی، اور اس کے اندر نشانیاں بنائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر آئے، اپنے بچوں کو آباد کیا، اور اس موقع پر جہاں اس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جی، لوگوں کے لیے اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج بھی کرنا ہے۔ صحیح۔ تو گویا کہ یہ مکان جو بہت پہلے بنایا گیا، حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، یا اس سے پہلے بھی تاریخوں میں تعمیر کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے، لیکن حضرت ابراہیم نے بنایا اور اللہ نے وہاں حج کرنے کے لیے لوگوں پر فرض کر دیا۔ صحیح۔ اور اسی طرح سے حدیثوں میں بھی اس کو اسلام کا ایک رکن قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پھر اس میں اللہ کے رسول نے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا تذکرہ کیا، پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، اور حج بیت اللہ کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔
تو اس میں سے ایک رکن آپ نے حج بیت اللہ بھی بنایا جی کہ بنیاد اسلام کی ان 5 چیزوں میں سے ایک رکن اس میں حج بیت اللہ بھی ہے۔ صحیح ایسی صورت میں جو چیز اسلام کا رکن جس پر بنیاد قائم ہو، جس پر اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، تو بلا شبہ یہ اپنی جگہ پہ ایک ستون ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ حضرت ابراہیم کی ایک یادگار بھی ہے، اور اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کے اندر حقیقتاً بہت ساری عبادتوں کا نچوڑ پایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں تذکرہ کیا ہے۔ جی، کہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ جی ہاں، تو ہر طرح کی بات بدنی بھی ہے، مالی بھی ہے، اور اسی طرح سے انسان کی دوری بھی ہے، اخلاقیات بھی پوری طرح سے اس میں نافذ کرنی پڑتی ہیں، مشقت بھی ہے، مشقتیں بہت ساری ہیں۔ تو حقیقتاً عبادتوں کے اندر جو انسان کو کہیں بھوکا پیاسا رہ جاتا ہے، کبھی چلنا پڑتا ہے، بے آرامی ہے، اس میں بلا شبہ مشقتوں سے یہ چیز بھری، اور عبادت یہ حج کی عبادت مشقتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے انما اجر کے قدر نصب کی حضرت عائشہ نے کہا کہ جیسے تمہیں محنت کرنی پڑتی ہے اس میں مشقت، ویسے اس کا اجر و ثواب بھی ہے۔ تو اسی لیے تو کہا گیا حدیث میں کہ جو آدمی حج سے آئے اور جس کو حج مبرور مل جائے تو گویا کہ ایسے لوٹا جس کو کوئی گناہ ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بلا شبہ یہ بڑی تو اہم جب یہ حج کی اہمیت ہے کہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے، تو پھر تاکہ جس پر یہ حج فرض ہے تو اسے اس طرف مزید شوق اور توجہ پیدا ہو، تو اس کی فضیلت کا کچھ تذکرہ بھی فرما دیجیے۔ جی، پہلے یہ بات ہم بتا دیں کہ حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہوتا ہے، جی بقیہ کی ادائیگی فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا حکم یہی ہے۔ اللہ کے رسول سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اللہ نے تمہارے پر حج کو فرض کر دیا ہے، جی تو حج کرو۔ تو ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا ہر سال کریں؟ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا ہر سال کریں؟ پھر آپ چپ رہے۔ پھر کہا کیا ہر سال کریں؟ پھر آپ چپ رہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر میں کہتا کہ ہاں ہر سال کرو، عبادت ہے، جی تو لوجبت ولما استطعتم، یہ تمہارے پر واجب ہو جاتا اور تم اس کو کر نہیں سکتے تھے۔ آج بھی حج کرنا کہاں آسان ہے؟ ایک ہی بار کرنا آسان نہیں ہے، تو بار بار ہر سال سب کے اوپر فرض ہوتا تو کہاں آسان ہوتا؟ جی اس لیے حج جو ہے خاص دنوں میں انسان پر ایک ہی بار واجب ہوتا ہے، اور اس وجوب کے ساتھ اس میں جو مشقتیں ہیں، جو پریشانیاں، اسی حساب سے اس کا اجر و ثواب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو، لوگ آئیں گے پیدل بھی اور سواریوں پر بھی، ہر دور دراز کے علاقے سے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ اپنے لیے منفعتوں کو پائیں۔ اب یہ منفعتیں کیا کیا ہیں یہاں یعنی ایک کا شمار نہیں ہوا ہے، لیکن منفعتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اب اس میں منفعتیں دینی بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں، اخروی بھی ہیں، اور اسی طرح سے انسان کے تعارف لوگوں کے بہت سے حالات اجتماعی بھی ہیں، بہت ساری منفعتیں ہیں، اور جس بھی اعتبار سے دیکھیے منفعت ہی منفعت نظر آتی ہے۔ جی تو اسی طرح سے اس کے اندر انسان اپنے لیے بہت سی منفعتوں کو جیسے وہ طواف بھی کرتا ہے، حج بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، منی جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، ہر جگہ اللہ ایک ہی تکبیر پکارتا ہے، ایک ہی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایک ہی لباس میں ہوتا ہے، عجب سما اور عجب منظر میں رہتا ہے۔ صحیح۔ اگر اس کا احساس کر سکے تو خود سے پتہ ہوگا کہ ہم کس طرح سے رب کی عبادت میں متوالے اور دیوانے ہیں اور پریشان حال ہیں اور دوڑ رہے ہیں، محنت و مشقت اور کر یہ کہ رہے ہر قسم کی تفریق اور تمیز جو ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک ہی لباس ہے، جی ہاں، اور ہر ایک کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی کلمہ ہے، لبیک اللہم لبیک، ایک ہی گھر کا طواف ہے، ایک ہی طرف چلنا، جیسے سب چلتے ہیں، سب چلتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہر ایک کا مقصد اور غرض و غایت اور نیت بھی ایک ہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو اس سے بڑھ کر مساوات کا نمونہ اور کہاں مل سکتا ہے؟ واقعی اسلامی شریعت جس چیز کو چاہتی ہے کہ انسان ایسے رہیں، اس کا حقیقی مظہر وہی نظر آتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ وہاں انسان کو اس چیز کے استحضار کا موقع بھی نصیب ہوتا ہے کہ امیر و غریب اور فقیر، کالے اور گورے، دنیا سے جب میری رخصتی ہوگی، انسان یہ سوچے احرام کا لباس زیب تن کرنے کے بعد
کہ سب کچھ یہیں چھوڑ چھاڑ کر جو آخری سفر کہ جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہو سکے گی. جی اسی لباس دنیا میں انسان جب سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے تو کئی دن پہلے تیاری کرتا ہے کہ سوٹ کیس ایسا ہونا چاہیے, لباس ایسا ہونا چاہیے. تو لیکن جو آخری سفر ہے دنیا میں روانگی کے وقت سبھی کہتے ہیں, افراد خانہ بیوی بچے کہتے ہیں کہ الوداع, اور یہ کہ خیال سے جائیے گا, جلدی واپس آئیے گا. لیکن وہ جو آخری سفر جب سبھی ہمارے عزیز ہم پر آخری نگاہ ڈال رہے ہوں گے, اس سفر پر جب ہماری روانگی ہوگی تو اس وقت ہم اسی حلیے میں ہوں گے کہ جس حلیے میں ہم احرام کا لباس زیب تن کرنے کے بعد ہوا کرتے ہیں. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا اور عبرت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ دنیاوی سفر میں تو انسان ایک ہی نہیں کئی جوڑے لے کے جاتا ہے. اتنے دن رہنے ہیں, اتنے کپڑے چاہیے, اتنے دن میں دھلوا لینا چاہیے, پریس ہو جانا چاہیے, رنگ برنگ ہر وقت کی ضرورتوں کے حساب سے الگ الگ انداز کے. لیکن وہاں سب کا گرمی ہو, جاڑا ہو, برسات ہو, کچھ بھی ہو, ایک ہی لباس ایک ہی انداز میں ایک ہی طرح سے پہننا ہے. صحیح. تو گویا کہ یہ سفر جو ہے ہمارے آخری سفر کے عین مشابہ ہے. بالکل جی, آخری سفر یعنی جس میں موت کا سفر ہم کہتے ہیں عین مشابہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ انسان اس حج میں جس انداز سے زندگی گزارتا ہے اگر صحیح سلامتی کے ساتھ گزار لے جائے جیسا کہ شریعت کا حکم ہے تو اس کا ثواب بہت حدیث میں آیا ہوا ہے. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. جس نے حج کیا اس گھر کا اور نہ وہ کوئی فحش بات بولا, نہ زبان گندی کی, اور نہ کوئی فسق و فجور کا کام کیا, تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کے لوٹتا ہے جو قیوم ولدت ہو امو, جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو معصوم سا پیدا کیا تھا. جی, گناہوں سے پاک. تو ایسی صورت میں گناہوں سے پاک ہو کے لوٹتا ہے. یہ اس شرط پہ ہے جس مقصد کے تحت جاتا ہے اس مقصد کو پورا کر لے اس نیت کو, تو اس کی واپسی اسی طرح سے ہوتی ہے. صحیح. لیکن اگر مقاصد اور نیات بدل جائیں, لوگ وہ لم یفسق ولم یرفسق کی بات ہی نہ رکھیں, تو ظاہر بات ہے جیسا عمل ویسا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. تو انسان جب جاتا ہے, اتنی محنت, اتنی تکلیف اٹھاتا ہے, اتنا خرچہ قدم قدم پر اس نے بہایا پانی کی طرح, تو اسے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ میری تمام محنت ضائع نہ جائے. تو وہاں ہر برائی سے بچنا اور اپنی نگاہ نیچی رکھنا, اور جیسا کہ قرآن کریم میں خاص طور پر فرمایا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے. یہ خاص خصوصیت قرآن مجید نے اس نے کیوں تذکرہ کیا اس کا کہ ولا جدال فی الحج, جدال حج میں نہیں ہونا چاہیے. جبکہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, جتنے زیادہ اجتماعی زندگی بنتی ہے اختلاف بھی اسی میں پیدا ہونے لگتے ہیں. جبکہ پھر سفر کی کیفیت بھی ہے, سفر کیفیت پہ ہے, گھر والوں سے دوری ہے, تنہائی ہے, سبھی مسافر, سب مسافر ہیں, لیکن اس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں اور یہ جھگڑے واقع ہوتے ہیں. بالکل. لیکن قرآن مجید نے کہا ولا جدال فی الحج, خاص طور پر اس بات کا حکم دیا گیا قرآن مجید اور یعنی نماز کا جب تذکرہ ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ لڑائی جھگڑا نہ کرنا, نہ روزے کے تذکرے میں نہیں فرمایا کہ لڑائی جھگڑا نہ کرنا, نہیں اس میں یہی کہا کہ جب تم حج کرو تو نماز پڑھو اور یہ کرو اور وہ کرو اور وہ کرو وہ کرو. کہا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. جو چیزیں اس کو برباد کرنے والی تھیں, جو منہی چیزیں تھیں, جو اجتماعی زندگی کو برباد کرتی ہیں, جو مسلمانوں کی اجتماعیت میں رخنا ڈالتی ہیں, جو ان کے اندر تفرقہ پیدا کر سکتی ہیں, وہ رفث فسوق جدال ہے. بری بات کسی سے کہہ دو گے, کسی کو گالی دے دو گے, کسی پر غلط نگاہ ڈال دو گے, کسی کے ساتھ غلط کام کر دو گے, یہ جھگڑا کر لیا, تو یہ رفث میں ہے. جب چلتے ہوئے رش اتنا ہے, کوہنی لگ گئی, ٹھوکر لگ گئی, اور ہر کوئی غصے میں ہے, ہر کوئی پریشان ہے. تو قرآن کی تعلیم ہے کہ اپنے آپ کو بالکل نارمل رکھو, جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, آپس سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور حقیقتاً اجتماعی ایک سب کے اکٹھا ہونے کی شکل میں اس کا امکان زیادہ تھا, اور قرآن مجید نے اس پر قدغن لگا دیا ہے. تو لوگوں کو اسی حکم کی پابندی کرنی چاہیے اس حج میں, لہذا بچنا ضروری ہے. اور یہی اسی وجہ سے وہاں کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں اکٹھا ہوتے ہو, بلکہ محبتوں کو, دوستوں سے ملو, اپنے سب کو دوست بناؤ, ہر ایک ملک کے لوگوں سے ملو, طرح طرح کے لوگوں سے ملو, چھوٹا ہے بڑا ہے, بڑا ہے چھوٹا ہے, گولا ہے گارا ہے, کسی بھی طرح کا انسان ہے, تو اس سے ملتے رہو اور آپس میں تعارف پیدا کرو, ملو, دوستی سے ملو, کوئی بری بات نہیں کہو. یہ اس کے منافع میں سے ہے.
ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ چونکہ ہر کوئی وہاں تھکا ہوا ہے، بے آرامی ہے، گھر سے دوری ہے، تو یوں گویا کہ طبیعت میں چڑچڑاپن اور یہ چیزیں آ جایا کرتی ہیں، لہذا اپنے حج کو ضائع ہونے اور بربادی سے بچانے کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ غصہ دکھانا، لڑائی جھگڑا، اس چیز سے بہر صورت ہم نے اجتناب کرنا ہے۔ گھر سے روانہ ہونے سے پہلے اس بات کا عزم کر کے نکلنا ہے بطور خاص کہ کتنا ہی غصہ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، کسی سے جھگڑا ہم وہاں نہیں کریں گے، برداشت کریں گے، اور ہم قدم قدم پر اپنے آپ کو ٹٹولیں گے کہ ہم نے ہم اپنے عہد پر قائم ہیں یا کہیں چھوڑ ڈالا ہے، تو کسی سے لڑنا نہیں ہے وہاں۔ اس کے بعد ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب یہ اتنی اہم ترین عبادت، اس کی اتنی اہمیت، اتنے فضائل، تو یہ کس پر ضروری ہے؟ جی ہاں، یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ اسلامی شریعت کی عبادات کیسے لوگوں ہر کسی پر نہیں لگائی جاتی ہیں، بلکہ اس کے کچھ شرائط ہیں۔ کوئی بچہ ہے بھی، کوئی پاگل ہے، کوئی بہت بڈھا ہو چکا ہے، اسے شعور نہیں ہے، ان سب پر اسلام اپنے فریضوں کو نافذ نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے نماز کے لیے ہے، جیسے روزے کے لیے ہے، جیسے زکوٰۃ کے لیے شرط، ایسے حج کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں جن کے بعد ہی یہ فریضہ نافذ ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اولاً تو مسلمان ہونا چاہیے، اسلامی احکام کا نزول اور اس کی فرضیت انہی پر ہوتی ہے جو اسلام کو قبول کرتے ہوں، ورنہ اس سے پہلے تو سب سے پہلے اس کو اسلام میں داخل ہونا چاہیے، تب اس کے بعد اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ پوچھنا چاہیے یا لگنا چاہیے۔ تو پہلے مسلمان ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے مکلف ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عمر کو پہنچ چکا ہو جس میں اسلامی ذمہ داریاں اس پر فرض کی حیثیت سے ڈالی جاتی ہیں، یعنی بالغ ہو جانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے آزاد ہونا چاہیے۔ اگر کہیں کسی جگہ پر دنیا میں اب بھی کوئی غلام ہو، کسی کے خریدا ہوا ہو، تو اس پر نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تو اپنی زندگی دوسرے کے ماتحت ہے، جب وہ چھٹی دے گا تبھی جائے گا۔ اور یہ کہ استطاعت ہونا چاہیے، سب سے اہم شرط یہ ہے استطاعت کی ہے، اس لیے کہ شریعت قرآن مجید میں بیان کیا ہو حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، تو من استطاع الیہ سبیلا کی شرط بھی لازم ہے جس کے پاس استطاعت ہو۔ استطاعت کئی طرح کی ہوگی، ہم آگے تفصیل میں بیان کریں گے، لیکن یہ جو ہم نے کہا کہ مسلمان ہونا چاہیے اور اس طرح سے مکلف ہونا چاہیے، یہ چونکہ شریعت میں حکم ہے کہ ایسے لوگ جو بھی بالغ نہیں ہوئے ہیں یا ان کے اوپر باعقل ہونے کا حکم نہیں لگتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہوا ہے رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لے گیا، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ کون؟ عن النائم حتی یستیقظ، وہ انسان جو سویا ہو یہاں تک کہ جاگ جائے، وعن الصبی حتی یحتلم، اور وہ بچہ جو کہ بالغ نہیں ہوا ہے جب بالغ ہو جائے تب اس پر یہ حکم لگتا ہے، وعن المجنون حتی یفیق، اور پاگل جو جب تک یہاں تک کہ وہ اپنے پاگل پن سے افاقہ نہ پا جائے۔ جی، تو اصل میں یہ تو بنیادی شرائط تو ہر عبادت میں پائی جاتی ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو۔ تو حج جو ہے اس میں جو اہم شرط ہے جو حج کے ساتھ مخصوص ہے کہ استطاعت ہو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اب استطاعت کا لفظ مطلق ہے، اس میں استطاعت 2 طرح سے ہوتی ہے، بلکہ 3 طرح سے بھی ہو سکتی ہے۔ استطاعت یہ ہے سب سے پہلے جسمانی استطاعت جس کو ہم بولتے ہیں، طاقت ہو، اس کو تو صحت، جسمانی صحت اور طاقت ہو، چل پھر سکتا ہو، وہاں تک جا سکتا ہو بلا کسی مشقت و عناء کے۔ جسمانی مشقت آنے میں مراد ہے، تکلیف تو ہے یہ جانے میں، لیکن یہ کہیے کہ اس کے پاس وہ پیر ہی نہیں ہے، لنگڑاتا ہے، چل ہی نہیں پاتا ہے، یہ ہے کہ اس آنکھوں سے اندھا ہو گیا، کوئی اس کا قائد نہیں ساتھ ملے جانے والا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے جہاں پر انسان خود سے وہاں تک جانے کی استطاعت بدنی نہ رکھتا ہو اس پر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے استطاعت میں استطاعت مالی بھی ہے، مالی استطاعت بھی ہونا چاہیے۔ مالی استطاعت یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنا خرچہ موجود ہو جس سے وہ اپنے وہاں تک مکہ تک پہنچنے اور ارکان حج کو ادا کرنے کے ساتھ پھر اس کے بعد اپنے گھر تک لوٹنے کا خرچہ اس کے پاس ہو۔ استطاعت سے یہ مراد ہے۔ ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ جن کے اخراجات کا وہ ذمہ دار ہے
ان کو بے اخراجات چھوڑ کے چلا جائے کہ میرے پاس تو تم چھوڑو، تم لوگ اللہ کے حوالے، اور میں جاتا ہوں حج کر کے لوٹ آؤں گا جب تک میرے پاس اتنا پیسہ، یہ بھی نہیں، بلکہ وہ جن کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، جیسے بچے ہیں یا بیوی ہے تو ان کے خرچ بھی چھوڑ کے جاتا ہو، صحیح، ان کے لیے انتظام کر کے جائے، انتظام کر کے جائے۔ استطاعت مالی میں یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گناہ کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ گنہگار ہے وہ، کہ ان کو ضائع کر دے، ان کے وہ خرچ کا، ان کے روزی کا، کھانے پینے کا ذمہ دار بنتا ہے، صحیح، یعنی بے سہارا بے سہارا چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ لہذا خرچ میں، یہ مالی خرچ میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنی آمد و رفت کے اخراجات، جی ہاں، وہاں قیام و طعام کے اخراجات، اس کی غیر موجودگی کے دوران وہ لوگ جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے ان کے لیے اخراجات کا مکمل انتظام ہو جائے، جی، تب اس کو کہتے ہیں کہ مالی استطاعت اس کے پاس ہے۔ صحیح، تو یہ بھی ایک شرط ہے۔ ایک شرط یہ بھی کہتے ہیں لوگ، یعنی مالی استطاعت میں کہ جانے آنے میں اس کے پاس جائے اور وہاں پہنچتے ہی راستہ کہیں خراب ہو گیا، پھر اس کے بعد خرچہ کر کے نہیں جا سکتا، یا راستے میں فتنہ و فساد ہو گیا اور ظاہر اس کو پہلے سے، تو اس کو بھی مانتے ہیں کہ یہ بھی امن و امان کا ایک راستہ بھی اس کے لیے ہونا چاہیے، استطاعت میں کہ راستہ محفوظ ہونا چاہیے۔ تو اگر مالی حیثیت موجود ہے لیکن صحت ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ مالی حیثیت مضبوط ہے، جسمانی حیثیت ٹھیک نہیں ہے، جی، اس صورت میں کسی جسمانی حیثیت والے کو اپنی طرف سے بدیل بنا کر کے، یعنی جس کو حج بدل ہم لوگ بولتے ہیں اپنی اصطلاح میں، جی، اس طرح سے کرا سکتا ہے کہ کسی دوسرے آدمی کو تلاش کرے، جی ہاں، جو پہلے سے حج کیا ہوا، پہلے سے وہ اپنا فرض حج کر چکا ہو اور اسے اپنے خرچے پر اپنی طرف سے اپنا نائب بنا کر حج کے لیے اسے بھیجے، روانہ کرے، اور اس چیز کا نام ہے حج بدل، ہاں، جس میں اس انسان کے یہاں سے جانے اور لوٹنے تک کا پورا خرچہ تمام پڑتا ہے۔ اخراجات۔ جی ہاں، تو عورت کے تعلق سے مزید کوئی شرط بھی ہے؟ جی، عورت کے ساتھ ایک شرط اس میں اور بھی لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ محرم ہونا چاہیے، صحیح، اور یہ کسی بھی سفر میں محرم کی شرط شریعت نے لگائی ہے، تو جب یہ عبادت کا مخصوص سفر ہے تو اس میں بھی محرم شرط ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسے سفر کرانے سے روکا ہے، لہذا محرم کی شرط بھی اس میں ہے، اور کسی بھی عورت کو اس طرح سے نہیں جانا چاہیے۔ اس میں کچھ اور لوگ حیلہ سادیاں کرتے ہیں جن کا ہم تذکرہ اگر وقت ملے گا تو کریں گے ہی، لیکن یہ ہے کہ محرم عورت کے لیے اور شرطوں کے ساتھ، جیسے وہ استطاعت رکھتی ہو مالی اور بدنی، اس کے علاوہ اس کے وہ بالغ ہو، اس کے علاوہ مسلمان بالغ تو سب کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن استطاعت مالی بدنی کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے ایک شرط محرم کی ہے کہ محرم موجود، ہاں، چاہے اس کا بھائی ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا شوہر محرم سے ہو، مراد یا اس کا باپ ہو۔ شوہر یا کوئی ایسا انسان کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام، جی، حرام کہ کچھ لوگوں کے ساتھ نکاح وقتی طور پر حرام ہوا کرتا ہے کسی وجہ سے، کہ وہ وجہ اگر کبھی ختم ہو گئی تو جائز ہو سکتا جی ہاں تو نکاح ہو جائے گا، ہو سکے گا۔ مثال کے طور پر جیسے ایک عورت کوئی ہے کسی کے زوجیت میں، جی، تو اب اس کی بہن یہاں نہیں آ سکتی ہے، صحیح ہے، تو یہ حرمت تو وہ وقتی ہے، وقتی ہے، لیکن یہ عورت مر گئی، جی، بیوی مر گئی، اللہ نہ کرے، تو اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے، لیکن یہ حرمت مؤبد نہیں ہے، موقت ہے یہ، جبکہ حرمت مؤبدہ ہونی چاہیے، ہمیشہ کے لیے حرام، جیسے بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، جی ہاں، باپ ہے، سسر ہے، جی، تو یوں اس قسم کا جو کوئی انسان ہو تو وہ حقیقی محرم ہے۔ جی ہاں۔ اب اس کے بعد ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو مثلا احرام باندھا ہے، جی، وہ کام کرنے تو مختصر کہ احرام کہاں اور کیسے باندھا جائے گا؟ چلیے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے احرام باندھنا ہوتا ہے، صحیح ہے، جی، اس لیے کہ آدمی تو سفر بہت دور سے کرتا ہے، بہت سے اس کے کام ہوتے رہتے ہیں، لیکن احرام جہاں سے باندھنا ہے وہاں سے احرام باندھتا ہے، تو احرام کس چیز کا باندھے گا؟ صحیح ہے، ایک چیز یہ ہے، اور کس جگہ سے باندھے گا وہ بھی ہے، اور مختلف راستوں سے آنے والوں کے لیے وہ دوسرا نہیں، اسی لیے احرام باندھنے کی جگہ اور اس کا وقت ہوتا ہے۔ جی، تو وقت یہ ہے کہ جب وہ جگہ پہنچ جائے تو وہاں سے آگے بلا احرام باندھے نہ جائے، صحیح، اور کس طرف سے آتا ہے اس کو اپنی جگہ معلوم ہونی چاہیے کس جگہ سے باندھنا ہے، تو تب یہاں احرام باندھنے کا یہ ہے کہ جب یہاں احرام باندھے گا تو کس چیز کا احرام باندھے گا، جی، بتانا تو یہ پہلی بات یہ کہ وہ حج کے مہینے ہوں، جی ان سے پہلے یا بعد میں نہ باندھے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، اس لیے کہ حج کی نیت کر کے سفر کرنے میں وہ مہینے بھی ضروری، جن کو اشہر حج یعنی حج کے مہینے کہے جاتے ہیں، الحج اشہر معلومات، معلومات، یہ حج کے معلوم مہینے جو ہیں یہ شوال،
یہ جو رمضان کے بعد آتا ہے جی 10واں مہینہ، اور ہاں 10واں مہینہ، اور اسی طرح سے اس کے بعد ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن جہاں پر حج مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد. تو ان 2 مہینہ 10 دنوں کے بیچ میں حج کی نیت کر کے انسان حج کا احرام باندھتا ہے. جہاں سے احرام باندھنے کی جگہ ہوتی ہے. حج کی 3 قسمیں پائی جاتی ہیں اصل میں، جس کے پاس جیسی استطاعت ہو ویسا کر سکتا ہے. جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دونوں کی اجازت دے رکھی ہے، اس لیے دونوں طرح سے حج کی نیت کر سکتا ہے. تو تینوں قسموں کا تذکرہ بھی فرما دیجیے. جی ہاں، تو ایک حج پہلے ہم بیان کریں جس میں صرف اور صرف حج کی نیت ہوتی ہے. جی صرف حج کی نیت ہوتی ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں. صحیح ہے. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اور حج افراد جو کرے گا اسے مفرد کہیں گے. مفرد کہیں گے، جی اور جو حج تمتع کرے گا اس کو متمتع کہیں گے، اور جو حج قران کرے گا اس کو قارن کہیں گے. جی تو مفرد حاجی جس کو ہم حج افراد یعنی مفرد حاجی جو صرف افراد میں ایک کرنے کے ہوتے ہیں، تو ایک کرے گا یعنی صرف حج کرے گا. تو وہ اشہر حج کے اندر جب جائے گا میقات سے، تو وہاں پر وہ نیت یعنی اپنا آئے گا، تو وہاں جب شروع کرے گا تو وہاں سے احرام کے کپڑے پہنے گا جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے یا اس کے مقابل میں جہاں بھی ہو. تو اس وقت لبیک حجن کہے گا. صحیح ہے، یعنی غسل وغیرہ کر کے. جی ہاں، غسل اگر کرتا ہے اور نہ وقت نہیں مل پاتا تو جہاں بھی گزرتا ہے اس جگہ سے، تو وہاں سے اس کو لبیک حجن کہنا پڑے گا، اس میں کہ میں حج کے لیے حاضری کے لیے لبیک کہتا ہوں. اگر احرام پہلے ہی باندھ لیا، مثلا ہوائی جہاز کا سفر ہے تو ایئرپورٹ سے ہی باندھ لیا، اس لیے کہ جہاز میں جب وہاں پہنچے گا پھر اعلان ہوگا کہ جہاز وہاں میقات کے اوپر سے گزرنے والا ہے، تو لوگوں کے سامنے کہاں وہ کپڑے بدلتا پھرے گا. جی تو اگر پہلے ہی لباس پہن لیا لیکن نیت نہ کرے. ہاں، یہ بات بھی یہاں واضح کر دینی ضروری ہے کہ کچھ لوگ اور حسب ضرورت بھی احرام کا کپڑا شروع سے جہاں سے نکلتے ہیں یا اپنے ایئرپورٹ سے کہیں بھی ہوں یا گھر سے ہی پہن لیتے ہیں، یا گھر سے پہن لیتے ہیں اور وہیں سے پہن کے چلتے ہیں، اور گھر سے پہن لیں گے تو پتہ چلے گا کہ حاجی صاحب جا رہے ہیں. صحیح ہے جی، لیکن نیت نہ کریں. تو یہاں سے چلنے کی شکل میں یہ کپڑا پہن لینے سے آدمی محرم نہیں بن جاتا ہے جب تک کہ اس کی نیت نہ کرے. اور نیت کرنے کی جگہ وہ ہے جہاں سے یعنی میقات مکانی پایا جاتا ہے، وہاں پہنچ کر نیت کرے گا. تو اس میں 2 خوبیاں ہیں. ایک تو یہ کہ قبل از وقت خود کو پابندیوں میں جکڑنا مناسب نہیں ہے کہ احرام میں داخل ہونے کے بعد کچھ پابندیاں ہیں. دوسری بات یہ کہ وہاں پہنچ کر نیت کرنے میں اتباع سنت ہے. جی ہاں، جو کہ خود باعث خیر و برکت ہے. اسی لیے بلکہ یہ بھی سوچنا چاہیے. حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا میں احرام مدینہ ہی سے باندھ کے نہ چلوں؟ صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ذوالحلیفہ سے باندھو. میقات ہے. میقات جو مدینہ والوں کی میقات جس کو آبار علی آج کل کہتے ہیں، جی وہاں سے ذوالحلیفہ وہاں سے باندھو. جی تو کہا کیا ہوا، میں اپنے گھر سے باندھ کے چلتا ہوں. تو کہا کہ یہی غلط ہے. سنت کی اتباع یہ ہے کہ جہاں سے رسول نے بتایا کیا وہاں سے باندھو. کیا رسول سے تم بہتر ہو؟ لہذا کسی کو بھی اپنے گھر سے کپڑا پہننے کے بعد احرام کے لوازمات کو اپنے اوپر لازم نہیں کرنا چاہیے، اور نیت اسی جگہ پر پہنچ کر کے یا اس کے مقابل میں یا جہاز جب گزرتا ہو اس مقابل سے اعلان کیا تو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے مزید استفادہ کیا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ احرام باندھا جائے گا میقات پر پہنچ کر، کہ اس میں اتباع سنت ہے. مزید یہ کہ قبل از وقت خود کو پابند کر لینا جو کہ احرام کی پابندیاں ہوا کرتی ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. اب وہاں نیت کر لی، گویا کہ احرام کا آغاز ہو گیا. جی، تو نیت جو کرے گا تو جو حج کی اقسام ہیں تو اس بارے میں مزید رہنمائی فرمائیے گا کہ کیا نیت کرے گا. اب آدمی اگر وہاں سے صرف حج افراد یعنی صرف اور صرف حج کی نیت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے اس میں کچھ بچت بھی ہو جاتی ہے. کہہ لیجئے کہ حج کی صرف افراد کی نیت کرتا ہے تو اس کے لیے قربانی کرنا نہیں ہے. صحیح. ایک سے بچ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے آدمی اپنے اخراجات کے حساب سے بھی اس پر بھی غور کرتا ہو.
یہ ہے کہ اس کو وقت نہ ملتا ہو، مشقت سے بھی بچ جاتا ہے مشقت سے کہ بچ صرف جاتا حج ہے، کرے گا۔ اس لیے کہ حج افراد کرنے والا انسان جب مکہ آتا ہے تو ایک طواف کرتا ہے، اور چاہے تو اس وقت حج یعنی حج کے لیے جو سعی بین الصفا والمروہ ہوتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر نہ اپنا بال کاٹے گا اور نہ صاف کرائے گا، اور اپنے احرام سے بھی آزاد نہیں ہوگا، بلکہ محرم باقی رہے گا یہاں تک کہ جب وہ حج کے دن شروع ہو جائیں گے، 8 ذی الحجہ سے اسی جائے گا، احرام میں پورا حج کرے گا، اور جب بال کٹوا لے گا 10ویں دن تب اس کے بعد آزاد ہو جائے گا۔ یہ حج افراد ہو گیا۔ یہ حج افراد ہے۔ صحیح ہے۔ آئیے ایک دوسرا حج تمتع ہوتا ہے۔ جی، حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حج کے مہینوں میں، جس کا ہم نے تذکرہ اس کے پہلے بھی کیا ہے، حج کے مہینوں میں آئے اور میقات کی جگہ سے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے شریعت میں، وہاں سے لبیک عمرتن کہے، صحیح ہے۔ یعنی حج کی نیت نہیں، ابھی صرف عمرہ کی نیت کر رہا ہے، دل میں تو ہے کہ تو کرنا ہے اسے، لیکن بر وقت احرام جو باندھتا ہے اس میں حج عمرہ لبیک عمرہ کہتا ہے، تو وہاں سے جائے، پھر وہاں سے گزرے اور مکہ پہنچ کر کے طواف کرے، اور اس کے بعد سعی بین الصفا والمروہ کرے، یعنی پورا عمرہ، اور اس کے بعد بال کٹوائے اور آزاد ہو جائے، پھر اس کا احرام کھل گیا، آزاد ہو گیا یہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اب یہ جو زندگی کے جیسے اصول طریقے تھے سب اسی طرح سے گزار سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، عام زندگی۔ ہاں، بلکہ محرم کے لیے تو پابندیاں باقی رہتی ہیں، لیکن اس کے لیے پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر 8ویں تاریخ کو جیسے لوگ شروع کرتے ہیں پھر سے احرام باندھے گا، اور جو حج کے جو ارکان ہیں وہ کرے گا۔ جی، یہ ہو گیا حج تمتع۔ حج تمتع۔ صحیح ہے۔ تیسرا حج کی قسم حج قران کہتے ہیں، اس کے کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے۔ حج قران کے لیے یہ ہے کہ آدمی شروع سے ہی حج اور عمرہ دونوں کی لبیک عمرتن و حجن پکارے گا میقات ہی سے۔ صحیح ہے۔ ایک شکل یہ عام جو ہے یہی کرے گا وہ، اور اس طرح سے مکہ پہنچ کر کے وہ عمرہ جیسے کیا تھا پورا عمرہ کرے گا، لیکن بال نہیں کٹوائے گا اور احرام میں باقی رہے گا یہاں تک کہ حج پورا کر لے۔ صحیح، یعنی 8 تاریخ کو جب حج کا دن آئے گا، حج کا موسم، تب بھی وہ احرام ہی میں چونکہ چل رہا ہے، اور جا کے مینا اور عرفات سے گزر کے آئے گا اور پورا حج مکمل کرے گا۔ تو کی گویا کہ قارن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ شروع سے آخر تک احرام میں رہے گا، اور اس نے عمرہ بھی کیا ہے، حج بھی کیا ہے، لیکن مسلسل ایک ہی احرام میں رہا ہے۔ جی ہاں۔ متمتع کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے بھی ایک ہی سال میں ایک ساتھ عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، 2 عبادتیں کی ہیں، قارن نے بھی متمتع نے بھی، لیکن متمتع نے یہ 2 عبادتیں 2 الگ الگ احراموں سے کیا ہے۔ پہلے احرام صرف عمرے کے لیے باندھا ہے، عمرہ مکمل کیا، پھر یہ آزاد ہو گیا، حلال ہو گیا، احرام اس نے کھول دیا، اور پھر حج کا دن آنے پر 8 تاریخ کو نیا احرام باندھ کر اس نے پھر اپنا حج مکمل کیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ حج افراد کرنے والا جو ہے حاجی مفرد، اس نے صرف ایک عبادت انجام دی ہے، یعنی صرف حج، جبکہ تمتع اور قران کرنے والوں نے 2 عبادتیں انجام دی ہیں، یعنی عمرہ بھی کیا ہے، حج بھی کیا ہے۔ اور دوسرا ایک فرق بھی ہے کہ جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کیا تھا، قربانی کا۔ قربانی مفرد پر نہیں ہے، لیکن متمتع اور قارن جو ہے، یعنی جو حج تمتع کرتا ہے اور حج قران کرتا ہے، ان دونوں کے اوپر قربانی بھی ضروری ہے۔ اگر قربانی کی استطاعت نہ ہو، قربانی کی استطاعت نہ ہو تو اسے پھر روزہ رکھنا پڑے گا۔ جی، 3 دن حج کے دنوں میں، اور 7 دن باہر لگ کر کے عمرہ کرے، وہ پورا کرے بعد اپنے وطن لوٹ۔ جی ہاں۔ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، یعنی تمتع اور قران کرنے والے پر قربانی ضروری ہے، لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو 10 دن روزے اس کے دن میں ہوں گے، 3 دن حج کے دوران اور باقی 7 دن اپنے وطن لوٹنے کے بعد۔ جی، قران میں ایک شکل یہ بھی ہو سکتی کہ آدمی صرف حج کی نیت کر کے نکلے، اور بعد میں پہنچتے ہوئے عمرہ بھی شامل کر لے، نیت کر کے چلو ہم عمرہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ممکن ہے کہ صرف عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھے، لیکن جب مکہ پہنچے اسی احرام میں پھر حج کی بھی نیت شامل کر لے، یہ بھی اس کے پاس گنجائش موجود ہے۔ اور ایسا صحابہ کرام کے حضرت عائشہ کی روایات میں خاص طور سے اس کا تذکرہ کہ صحابہ کرام نے جب حج کیا تھا تو ان میں سے کچھ لوگ مفرد تھے اور کچھ لوگ قارن تھے، کچھ متمتع ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے حج کیا ہے۔ جی، تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ احرام باندھ چکے، جی،
تو اب کچھ پابندیاں ہیں جن کے بارے میں علم ضروری ہے. پابندیاں تو شروع ہو جاتی ہیں بلا شبہ، اور لیکن احرام باندھنے کی جگہوں میں سے ہم کچھ چیزیں اور بھی تھوڑی سی بتا دیں ابھی کہ جو لوگ سفر حج میں جہاز سے گزرتے ہیں جی ان کو اپنے میقات کے سامنے پہنچنے سے پہلے، اس کے تجاوز کرنے سے پہلے، جب جہاز فضا میں ہو اس کے پہلے ان کو اعلان ہونا چاہیے. یا تو آج کل کے زمانے میں تو پتہ کر لینا بہت آسان ہو گیا ہے کہ ہم کس جگہ سے گزر رہے ہیں بر وقت، اعلانات بھی آتے رہتے ہیں. تو اپنی جگہ میقات کی جہاں سے ہوتی اس کے پہلے ہی نیت کر لینا چاہیے تاکہ کچھ آگے نہ بڑھ جائے. آگے نہ بڑھ جائے، اس لیے کہ آگے بڑھ جانا بلا احرام کی بھی غلط ہے، اس کو فدیہ لازم آتا ہے یا کہ پھر لوٹنا لازم آتا ہے. اور اسی طرح سے جو لوگ بری سفر کرتے ہیں ان کے لیے جو جگہ ہیں، اگر ان جگہوں پر پہنچ سکتے ہیں جہاں سے، جیسے امارات سے جانے والے طائف سے مثال کے طور پر گزرتے ہیں قرن المنازل، تو السیر الکبیر سے، وہاں السیر الکبیر جو طائف مشہور مسجد ہے وہاں پر مسجد عمرہ، اس کو مسجد عمرہ بھی، مسجد عمرہ کہتے ہیں شاید. بہرحال قرن المنازل اس کا قدیم نام ہے اور موجودہ نام ہے السیر الکبیر جو کہ طائف شہر میں. ہاں، اسی طرح سے مدینہ سے آنے والے ذوالحلیفہ میں اور بھی جگہوں سے آنے والوں کے لیے راستے متعین ہیں. ہند و پاک سے آنے والوں کے لیے لملم ہے اور ان کا جہاز اس کے اوپر سے گزرتا ہے، تو وہاں پر اگر اس راستے سے آتا ہے یمن کے راستے سے تب وہیں ہے، اور اگر کسی اور راستے سے آتا ہے جس راستے میں وہ اس کو میقات پڑتی وہاں سے باندھ لینا ضروری ہے. اب ان میں مواقیت کی تفصیل میں نہیں جائیں گے زیادہ تر، لیکن یہ ہے کہ ہم اب بتانا چاہتے کہ آپ نے احرام باندھ لیا، یعنی کپڑے پہنے ہوئے ہیں احرام کے اور وقت ہو گیا ہے اور جگہ سے گزر رہے ہیں اور نیت بھی ہو چکی ہے، نیت ہو چکی ہے، محرم بن چکے ہیں، تو پھر آپ پر اور بھی کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں جن کو، ان پابندیوں کو محظورات الاحرام کہا جاتا ہے، یعنی احرام کی پابندیاں. ان پابندیوں میں کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ ہے سب سے پہلے کہ اپنے پورے جسم سے پھر آپ بال نہیں کاٹ سکتے ہیں. نہ بال کاٹ سقتے ہیں، نہ توڑ کر، نہ کہیں اور کسی جی ہاں، پورے جسم سے ہم نے اسی نے نام لیا ہے. گرچہ کہ سر کا تذکرہ آیا ہے لیکن سارے قرآن مجید کا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ اپنے بالوں کو نہیں مڈواؤ جب تک کہ قربانی کا جانور وہاں تک نہ پہنچ جائے. لیکن اس میں سارے بال، سارے جسم کا بھی شامل ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن عجرہ کو کہا تھا جب ان کے پوچھا کیا تمہارے سر کے یعنی جوئیں تکلیف دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں بہت، اس لیے کہ ان کے سر کے جوئیں گر رہے تھے ان کے. تو کہا کہ ہاں، تو کہا کہ اپنا سر منڈوا لو اور 3 دن روزہ رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ایک بکری ذبح کرو، ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی کام کرو. اور اسی طرح سے ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، قرآن کریم میں یہ وضاحت ہے. جی ہاں، تو کعب بن عجرہ کو آپ نے یہی بتایا کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک کام کرو تم، یعنی اپنے تکلیف کو ہٹا لو، سر کے بعد سر مڈوا لو، حالت احرام میں ہو، تکلیف ہو رہی ہے تو مڈوا لو، لیکن اس کے بدلے میں فدیہ ادا کرو تم. اور اسی حکم یہ کہ یا 3 دن روزے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک بکری ذبح کرنا ہے. اور اسی طرح سے اسی حکم میں ناخن کا تراشنا بھی شامل ہے. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. دوسرا حکم یا تیسرا حکم کہہ لیجئے ناخن یعنی ناک کاٹنے کے حکم کے ساتھ، کہ آدمیوں کے لیے اپنے سر کا ڈھانپنا بھی منع ہے. مردوں کے لیے آدمی، مرد جو ہیں ان کا احرام ان کے سر کے نیچے سے ہی ہوگا، سر پہ ڈال کے احرام نہیں باندھا جاتا ہے. سر ڈھانپنا منع ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا يلبس المحرم القمیص ولا العمامة ولا السراویل ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفین الا ان لا يجد نعلین فليلبس الخفین. اس حدیث میں بہت ساری چیزوں کی وجہ سے سر پر کوئی گٹھڑی یا سامان یا کپڑا ہے یا شوپر ہے وہ بھی نہیں رکھتے کہ سر نہ ڈھپ جائے ہمارا. جی، حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ عمامہ نہیں باندھو، یعنی باقاعدہ ٹوپی یا چادر، رومال، جو چیز سر کو عام طور سے ڈھانپنے کے لیے عام حالات میں بنائی جاتی ہے وہ نہ اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ورنہ ہے کہ کوئی صندوق اپنا بکسا اٹھا لیا، بیگ اٹھا لیا یا چھتری لے لی، عام حالات کی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. یا چھتری لینا بھی عام حالات کی بات نہیں. آپ پر سر کے اوپر سے کوئی سایہ کرتا ہے تو اس پر کچھ حرج نہیں. لیکن آپ دیکھیں گے حج میں ایسے بہت سے ہیں جو چھت کی کیا بس کی بھی چھت اڑا کے رکھتے ہیں. جی تو یہ مراد نہیں ہے. یہ مراد نہیں ہے. تو یہ تیسری چیز ہو گئی کہ سر ڈھانپنا منع ہے حالت حرام میں مردوں کو. جی ہاں. اور چوتھی چیز،
چوتھی چیز حدیث میں سے ہے کہ قمیص نہیں پہنے گا، تو اس مراد یہ ہے کہ مرد جو ہے سلے ہوئے کپڑے اپنے جسم پر یا کہ موزے یہ نہیں پہنے گا. صحیح. سلے ہوئے کپڑے سے، ہاں اب سلے ہوئے کپڑے سے کیا مراد ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. سلے ہوئے کپڑے سے مراد یہ نہیں کہ کپڑا اگر گول ہی بنا ہوا سلا نہیں ہوا ہے لیکن کپڑا جسم کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. سلے ہوئے کپڑے سے مراد وہ کپڑا جو جسم کے لیے ساخت کے حساب سے بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ سلا ہو یا نہ سلا ہو. جیسے موزہ بھی ساخت میں نہیں سلا ہوا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر آدمی یوں چادر لیتا ہے یا کہ کوئی چیز ایسی لیتا ہے اس کو لپیٹ لیتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے اس نے اپنے اوپر کپڑا ڈھانپنا نہیں ہوا، سلا ہوا. جبکہ بہت سے لوگ بڑی شدت اور وہم میں پڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو چادر ہے اس میں یہ بارڈر میں یہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں، جی تو کہتے ہیں ٹھیک نہیں. یہ سلا یا ہوا وہ ہے. جو بیلٹ ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو یہ سلائی کی ہوئی کیوں ہے. پہن رکھی ہے آپ نے؟ تو یہ بات نہیں ہے، شریعت سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے. مقصود ایک جیسے جن عام حالات میں ہم جیسے ہم اور آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں جی جی ایسے کپڑے پہننے کی ممانعت ہے. صحیح ہے. اگر کوئی چادر پاتا ہے یا کوئی چیز پاتا ہے جس سے اپنے جسم کو لپیٹ لیتا ہے یا کہ ہمیان پہنتا ہے جس کو آپ نے بتایا کہ جو بیلٹ لگاتا ہے اس میں سلائی ہوتی ہے، یا جو چادر اس نے اوڑھی ہے اسی میں بارڈر کے طور پر اگر کہیں کوئی سلائی پھری ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں وہ مراد نہیں ہے. نہ کوئی وہ آپ کی پاکٹ وغیرہ مراد ہے سلی ہوتی اس کو آپ نہ چھوئیں، نہ جیب میں رکھیں، نہ ناپ ساتھ میں رکھیں، نہ وہ بیلٹ میں رکھیں، یہ مراد نہیں ہے. یہ ایک چیز ہو گئی کہ مردوں کو سلے ہوئے کپڑے پہننا درست نہیں ہے، یہ حرام کے طور. اور اسی طرح سے ان کو خوشبو لگانا بھی درست نہیں ہے. خوشبو لگانا درست نہیں ہے. یہ تو سبھی کے لیے باتیں ہو گئیں اور چند ایسی باتیں ہیں جو اکثر پیش نہیں آتی. جی ہاں، جیسے شکار کرنا، شکار کرنا بھی منع ہے. شکار کرنا بھی اس کے ممنوعات میں سے. حرام کے بعد شکار نہیں کرنا چاہیے. کون سا شکار؟ جو کہ خشکی پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پانی والا وہ بھی نہیں. اور یہ کہ نکاح نہیں کر سکتے اس بیچ میں. صحیح ہے. یہ مرد عورت سب کے لیے بھی ہے. جیسے شکار کرنا بھی مرد عورت کے لیے منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے مرد کے لیے، سلے کپڑے سے مردوں کے لیے منع ہے. اور اسی طرح سے سر ڈھانکنا یہ مردوں کے لیے منع ہے، لیکن نکاح کرنا یہ مرد عورت سب کے لیے، جی یہ سب کے لیے منع ہے. اسی لیے اور حدیث میں آیا ہے. اور یہ کہ نہ ایک سب سے بڑا کام جو ہے اس سلسلے میں کہ میاں بیوی کے آپس کے جنسی تعلقات نہیں قائم کیے جا سکتے ہیں. اس کی قطعاً اجازت نہیں. اس سے حج خراب ہو جاتا ہے. بلکہ یہ محظورات میں سب سے بڑے درجے کا ممنوع چیز ہے. تو گزشتہ چیزیں جو آپ نے بیان کی، ناخن وغیرہ یا بال اگر کاٹ لیے تو اس کا آپ بیان کر چکے ہیں فدیہ کیا ہوگا. فدیہ لگتا ہے. اور یہ جو اگر میاں بیوی کے تعلقات کچھ ایسا ہو گیا خدا نخواستہ تو حج اس کا فاسد و باطل ہو گیا. تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے استفادے کا موقع دیا. جزاکم اللہ خیرہ. اور آئندہ بھی ہم مزید اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آئندہ نشست میں آپ سے انشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا. البتہ چونکہ یہ پروگرام فی الحال نامکمل ہے، لہذا انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کی غرض سے ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.